Take the Plunge, written by Gloria Emerson. Summary of essay in Urdu. گلوریا ایمرسن ایک امریکی صحافی ہے جس نے یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ اس نے چھتری کی مدد سے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے کے ذاتی تجربے کو مزاحیہ انداز سے بیان کیا ہے۔ رائٹر کافی عرصے سے ایک اخبار کے لیے کالم نویسی کا کام کر رہی تھی جو خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے اپنے کام میں کافی کامیابی اور شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس کے باوجود وہ سارا دن میز پر بیٹھ کر لکھنے کا کام کرتے رہنے سے اکتا گئی تھی۔ وہ کوئی بہادری کا کام سر انجام دینا چاہتی تھی۔ شاید یہ مئی کے خوشکن مہینے کا اثر تھا کہ اس کے اندر ایسی خواہش نے جنم لیا۔ اس نے بہت سے مشکل اور بہادرانہ کاموں کے بارے میں سوچا۔ مثلاً اس نے سوچا کہ وہ اتنی دور تک دوڑتی جائے کہ بے دم ہو کر گر پڑے، لیکن اپنی معمولی اور کمزور جسامت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے ان تمام جرأت مندانہ کاموں کو رد کر دیا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ وہ جسمانی لحاظ سے نہ تو کوئی پروقار دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی ایسی جرأت کی مالک تھی۔ اس کی کمر کا درد، کمزور ٹخنے اور کمزور بصارت اس کے تمام بلند عزائم کے آڑے آ جاتے۔ وہ تو اپنی کار بھی اعتماد کے ساتھ نہ چلا سکتی تھی، کیونکہ جب وہ بہت گاڑیاں مخالف سمت سے اپنی طرف آتے دیکھتی تو وہ گھبرا جاتی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چھتری کے ذریعے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانا ہی اس کے لیے مناسب بہادرانہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ ہوا میں چھلانگ لگا کر بلندی سے زمین کی طرف لڑکتے ہوئے آنے کے تجربے سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اسے یہ تصور کر کے بڑا جوش آتا کہ جب وہ جہاز کے دروازے سے باہر قدم رکھے گی تو اس کے ہاتھ اپنی پیٹھ پر بندھی ہوئی پٹیوں پر ہوں گے اور سفید رنگ کی بہت بڑی چھتری اس کے سر پر تنی ہوئی ہوگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھاری بھرکم بوٹ پہن کر لمبے لمبے قدموں سے چل کر دیکھے، جبکہ ایک بہت بڑی پیراشوٹ اس کی پیٹھ سے بندھی ہوئی ہو۔ جب گلوریا نے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے اپنے ارادے سے اپنے دفتر میں کام کرنے والے کولیگز کو آگاہ کیا تو انہوں نے عجیب و غریب رائے زنی کی۔ ان میں سے اکثر نے زبردست حیرت کا اظہار کیا، بعض یہ جان کر محظوظ ہوئے، جبکہ بعض کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے گلوریا سے ہنستے ہوئے دریافت کیا کہ وہ کیوں اپنی ہڈیاں توڑوانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر ہوا بے قابو ہو گئی تو وہ بجلی کی تاروں میں پھنس جائے گی اور جل کر کوئلہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ درختوں میں لٹکتی ہوئی پائی جائے یا پانی میں گر کر ڈوب جائے۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ وہ کسی مکان کی چھت پر دھڑام سے گرے اور اس کا سارا جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھرا پڑا پایا جائے۔ لیکن گلوریا ان تمام خطرات اور امکانات کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں جانے والے ایک مجاہد کی طرح اس کا ارادہ نیک تھا، لہذا وہ تمام خطرات سے محفوظ رہے گی۔ گلوریا نے ہوا میں چھلانگ لگانے کے لیے ایک پیراشوٹ سینٹر سے رابطہ کیا۔ اس کو مشورہ دیا کہ وہ صبح سویرے 8 بجے تماشائیوں کے آنے سے پہلے اپنا پیراشوٹنگ تجربہ کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ اگرچہ یہ مئی کی ایک دلکش صبح تھی، لیکن مصنفہ ایک انجانی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور اس کے رخساروں کو گیلا کر رہے تھے۔ اس کے دوست اسے پیراشوٹنگ سینٹر تک لے جانے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے تھے، جو کہ وہاں سے کئی میلوں کے فاصلے پر تھا۔ یہ سپورٹ سینٹر نیوی کے ایک ریٹائرڈ افسر نے حال ہی میں قائم کیا تھا۔
تاکہ نوجوانوں کو جہاز سے چھلانگ لگانا سکھایا جائے اور باہمی مقابلے کرائے جائیں۔ گلوریا کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو بار بار یقین دلایا گیا کہ پیرا شوٹنگ تیراکی کی طرح بالکل محفوظ قسم کا کھیل ہے۔ گلوریا کو عمدہ نمونے کا اور ہر لحاظ سے مکمل پیرا شوٹ دیا گیا، جس کی چھتری 32 فٹ چوڑی تھی۔ اسے وہ بڑا سوراخ بھی دکھایا گیا تھا جو چھتری کے مرکز میں ہوا کے اخراج کے لیے رکھا گیا تھا۔ اسے وہ تمام طریقے بھی سمجھائے گئے کہ کس طرح سے ہوا کے اخراج کو کم یا زیادہ کر کے نیچے اترا جا سکتا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ جو ہی اس نے جہاز کے دروازے سے باہر قدم بڑھایا، اس کا پیراشوٹ کھل جائے گا اور اسے سہارا مل جائے گا۔ اس کو نصیحت کی گئی کہ جب وہ زمین کی جانب نیچے اتر رہی ہو تو اپنا جسم سیدھا رکھے، اور جب اس کے پاؤں زمین کو چھوئیں تو گھٹنوں کو ڈھیلا کر کے جھکنے دے۔ گلوریا کو مختصر مگر جامع ہدایات دینے کے بعد جہاز سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہونے کو کہا گیا۔ اس نے پیراشوٹنگ سوٹ پہن لیا اور بھاری بوٹ اور ہیلمٹ بھی پہن لیا۔ پیراشوٹ اس کی پیٹھ پر بندھا ہوا تھا۔ اب وہ نہ جھک سکتی تھی اور نہ ہی آسانی سے بیٹھ سکتی تھی۔ ٹھیک 8 بجے اسے ایک چھوٹے سے طیارے میں سوار کرا دیا گیا جس پر تربیت دینے والا ایک شخص بھی تھا۔ گلوریا نے جب اپنی گھبراہٹ کے مقابلے میں اس شخص کا اشتیاق اور اعتماد دیکھا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگی۔ یہ جان کر اس کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ اب وہ نہ تو سگریٹ پی سکتی ہے اور نہ ہی پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم جا سکتی ہے۔ جب اس کا جہاز 2300 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اس کے ساتھ موجود شخص دروازے کی طرف بڑھا اور ہاتھ کی انگلیوں سے فتح کا نشان بنا کر ہوا میں کود گیا۔ جب گلوریا کو چھلانگ لگانے کے لیے کہا گیا تو وہ دہشت زدہ ہو گئی اور اپنے انسٹرکٹر کے جسم سے چمٹ گئی۔ وہ زور زور سے چلا کر کہنے لگی کہ وہ خطرناک قدم نہیں اٹھائے گی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے گلوریا کے بازو اپنی گردن سے علیحدہ کیے اور اسے گھسیٹ کر دروازے کی طرف لایا۔ پھر اسے زبردستی دروازے میں بٹھا کر دھکا دے دیا گیا اور چلا کر کہا گیا، اب باہر بھی جاؤ۔ گلوریا ہوا میں کود گئی اور اس کی چھتری کھڑاک کے ساتھ کھل گئی۔ اسے یہ جان کر بڑا لطف محسوس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ زمین کی جانب نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا جس کو وہ اپنے ہاتھوں کے دستانوں سے صاف کرتی تھی۔ اس کا پیراشوٹ اسے دنیا کی حسین ترین چیز لگنے لگا۔ اسے اپنے اوپر نیلے آسمان اور نیچے رنگ برنگی زمین کو دیکھ کر بڑا لطف آیا۔ اس سے خواہش ہوئی کہ وہ ہوا میں اپنے قیام کو بڑھائے تاکہ ہوا میں لڑکنے کے لطف کو زیادہ دیر تک محسوس کیا جا سکے۔ آخر کار وہ اس مقام پر بحفاظت اتر گئی جس جگہ پر ریت کا ایک گڑھا تھا جس میں ایک لمبا سا تیر گاڑا ہوا تھا۔ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر لوگ خوش ہونے کی بجائے زیادہ حیران ہوئے۔ گلوریا نے یہ ثابت کر دیا کہ اس جیسی جسمانی لحاظ سے نحیف و نزار عورت بھی چھتری کے ذریعے یعنی پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے چھلانگ لگا سکتی ہے۔